اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان فصلوں کی زکوٰۃ جسے عشر کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی انواع، مختلف قسم کے پھل اور زراعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ وہ رب جس نے باغات کو پیدا کیا، اور باغات کو، پھلوں کو، فصلوں کو اس لحاظ سے پیدا کیا کہ بہت سارے پھل تمہارے لیے بیلوں والے ہیں، اور بہت سارے پھل جڑی بوٹی والے ہیں، اور بہت سارے پھل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے درختوں والے پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ دیکھو انگور کی ایک بیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیل کے اوپر تمہارے لیے پھل لگایا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر تم انار کو دیکھو تو انار کا ایک مضبوط تنا ہے، لیکن باریک شاخوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے تمہارے لیے انار پیدا کر دیے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یہی کام نہیں، والنخلا، اگر تم کھجور کو دیکھو تو لمبا سا سوکھا سا ایک درخت ہے، تو ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا، اور یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ پھر فرمایا صرف یہی نہیں، والزرع، اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی زراعت اور کھیتی تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اگر تم سبزیوں کا حساب کرو تو بے شمار اللہ نے تمہیں سبزیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر تم پھلوں کو شمار کرو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار تمہیں پھل عطا فرمائے ہیں، اور فرمایا یہ دیکھو میری قدرت کاملہ کہ تو اکیلا انسان کھانے والا ہے، میں نے کئی قسم کے پھل تمہارے لیے پیدا کیے، کئی قسم کی کھیتیاں، زراعت، اجناس تمہارے لیے پیدا کیے، اور یہ میری شان ہے، یہ میری قدرت ہے، میں رب ہوں جو چاہے جیسے چاہے اور جسے چاہے عطا فرما دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو پیدا کر کے پھر اللہ نے تمہیں کئی بار سورۃ رحمان کے اندر یاد بھی کروایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک نعمت کو کھاتے ہو، ایک تشتری کے اندر، ایک تھال کے اندر کئی قسم کے پھل تمہارے سامنے رکھے جائیں،
اور تم کبھی اس پھل کو چکھو، پھر کبھی دوسرے کا ذائقہ اور ٹیسٹ لو۔ ساری تشتری کے اندر کئی قسم کے ایک موسم کے اندر پھل ہیں، پھر وہ رب تمہیں آواز دیتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو پیچھے کرو گے، کون سی نعمت کو پس پشت ڈالو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں جس نے پیدا کی ہیں اس نے ایک تمہیں حق عطا فرمایا ہے، تمہارے ذمے ایک کام لگایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، لیکن فصل تم اگاتے ہو، بیج تم ڈالتے ہو، مٹی کے نیچے دبا دیتے ہو۔ جیسے گندم کی اگر مثال لی جائے تو 1 ایکڑ کے اندر 1 من بیج اگر ڈالا جائے تو ایک ایک دانہ زمین کی تہ کے نیچے ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والے نے دبا دیا، اوپر مٹی آ گئی، بظاہر دانہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نہیں جانتے، تم نے ایک ایک دانہ ڈال دیا، اب اگانے والی ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم ایک ایک دانہ زمین کے اندر دبو کے ڈال کے مٹی اوپر ڈال کے گھر آ گئے، چند دنوں کے بعد وہاں سے ایک شگوفہ نکلا۔ فرمایا ایک دانے کی مثال تمہارے لیے نیکی کی مثال ہے۔ قرآن کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی مثال ہے۔ فرمایا جس طرح ایک دانہ مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کمثل حبہ، ایک واحد دانہ مٹی کے اندر دبا دیا گیا، فرمایا انبتت 7 سنابل، پھر اس ایک دانے کو میں نے ایک بالی لگائی، پھر اس ایک بالی کو میں نے 7 دانوں کے اندر بالیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ ایک دانہ تم نے اگایا، ایک دانے کو اللہ نے ایک سٹا لگا دیا، ایک سٹے کو فرمایا 100 حبہ، پھر میں نے اکیلے اکیلے سٹے کو 100 دانہ لگا دیا۔ فرمایا یہ میری شان ہے، زمین کے نیچے دبا دیا تھا، میں چاہتا تو اگاتا ہی نہ، پھر اگایا تھا۔ اور کئی موسم آئے، جب موسم کئی آئے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی تیز آندھی آتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی نیچے سے پانی، کبھی اوپر سے پانی، کبھی بے موسمی بارشیں۔ فرمایا اگر وہ مالک نہ چاہتا تو فصل جو پکی ہوئی تھی اللہ تمہیں کاٹنے ہی نہ دیتا، آخر پہ جا کے ساری فصل کو برباد کر دیتا۔ اگر پھل پکا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہو، اللہ اس پھل کو بے ذائقہ پیدا کر دے، اس کے اندر ذائقہ ہی نہ ہو۔ آپ نے کبھی کبھار پھل لے کے کھایا ہوگا، اوپر سے بڑا اچھا خوبصورت تھا، آپ نے کاٹا، جو ہی ذائقہ چکھا تو رکھ دیا، کہ اس کا ذائقہ کھانے والا نہیں ہے۔ مالک نے ایک ٹہنی کے اوپر 2 طرح کے پھل لگائے، ایک کا ذائقہ بہترین ہے، ایک کو ذائقہ ہی نہیں دیا۔ اللہ تمہیں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ہے جو پھلوں کے اندر ذائقے ڈالتا ہے، وہ رب ہے جو ایک ایک دانے سے 100 دانہ پیدا کرتا ہے، وہ رب ہے جو تمہاری فصلوں کو بڑھاتا ہے۔ ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کھیتیاں عطا فرمائیں، تمہیں پھل عطا فرمائے، تمہیں زراعت عطا فرمائی، لیکن ایک ساتھ حکم دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم پھل کاٹو گے، جس دن فصل کاٹو گے، اس کے اندر غریب کا حق میں نے رکھ دیا ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے، جسے زمین کی فصل کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ آج اس بات کے اوپر تم اتراتے ہو کہ میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں، میں 100 کلو آلو لائے نے تے کنک بھی 100 کلو ہے تے دینی کسی نے 1 کلو نہیں، لایا 100 کلو ہے تے کسی ماڑے نو کلو نہیں دینی۔ قرآن نے تمہیں کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حصاد کہتے ہیں کاٹنے والے دن کو۔ قرآن نے تو حکم دیا ہے جس دن پھل کاٹو، جس دن اپنی فصل کو کاٹو، ڈیر لگاؤ، ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ساری فصل کی پیمائش کر کے اس کا فوراً عشر نکال کے
اسی دن غربا کے اندر تقسیم کرو، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ اپنے گھر کے اندر لے کے جاؤ۔ اس کے اندر غربا کا حق ہے، غریبوں کا حق تمہاری فصل کے اندر ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین کی تقسیم دی ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، موسم بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، بارشیں وہ برساتا ہے، زمینوں کو وہ اگاتا ہے، زرخیزی وہ عطا کرتا ہے، تم جو مرضی کر لو۔ اب کئی جگہوں سے یہ خبریں موصول نہیں ہو رہی کہ فصل بڑی اچھی ہے، کاشت کی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ نے پھل نہیں لگایا۔ کئی مونجی والے رونڈے نے کہ فصل چنگی ہے، پیلی پھبی ہے، لیکن اتنے پھل ہی کوئی نہیں۔ یہ سارا کام ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے، غربا کا حق نہیں دو گے، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کاٹنے کے اوپر ڈیر لگا کے اگر پیمائش نہیں کرو گے، اگر اسے تولو گے نہیں، غربا کا حق نہیں نکالو گے، وہ مالک ہے فصلوں کی زکوٰۃ کے اوپر، تمہیں محشر کے میدان کے اندر بھی پوچھا جائے گا۔ بہت سارے علماء نے عشر کو فرض قرار دیا ہے، کثیر علماء نے اسے واجب کہا ہے۔ یہ حق ہے غربا کا، اور اللہ نے حق کیا رکھا ہے؟ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ اگر آپ کی زمین ایسی ہے کہ جس کے اندر ساری فصل جو ہے یہ بارش کے پانی سے پکی ہے، آپ نے پانی نہیں لگایا، یا پھر ایسی فصل جس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بجائی کے وقت جب بجائی کی تو بارش نے موسم ایسا بنا دیا کہ فصل اگ گئی، اب ساری فصل جو ہے یہ پک گئی ہے، پانی نہیں لگا، اس فصل کا 10واں حصہ آپ کو غربا کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اگر ایسی زمین ہو جس سے آپ پانی لگاتے ہیں، نہر کا پانی ہو، ٹیوب ویل کا پانی ہو، جس کے اوپر خرچہ آئے، خرچہ کر کے پانی لگائیں گے تو پھر عشر جو ہے یہ نصف ہو جائے گا، پھر 20 من کے اوپر آپ کو 1 من غربا کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اگر 100 من آپ کی زمین سے فصل آئی ہے، 100 من گندم یا 100 من اگر چاول آیا ہے، تو آپ نے پانی اگر خود لگایا ہے تو 5 من جو ہے یہ مساکین اور غربا کا حق بنتا ہے۔ او بھائی 95 من کھا کے چک کے ٹرالی بھر کے تو نہیں رجیا، تے 5 من نہ میں تو نہیں رجنا۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ یہ انیاں بوریاں اللہ نے تینوں بھر دیتیاں نے، وہ ساریاں بوریاں بھر کے گھر آ کے پڑھولے بھر لینے، تو نہیں رجیا تے 5 من نہ بھی تیرا کچھ نہیں بننا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، تمہیں یہ اسی دن نکالنا ہے۔ اب قرآن نے اسی دن کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کہتے ہیں انسان لالچی ہے، جب یہ فصل کو اٹھا کے گھر لے آئے گا اور گھر کے اندر رکھی جائے گی تو اس کا ذہن چینج ہو جائے گا، شیطان آکھے گا رہن دے ہوں اگلی فصل چکڑ لیں، ان گھر آ گئی ہے صاف صوف کر کے رکھ لو، اگلی فصل چکڑ لو۔ شیطان ہر وقت تمہیں بلاتا رہے گا۔ اب فصلوں کا نقصان زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے رب کا حق نکالنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے غربا کو دینا جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے۔ جب غربا کا حق تم لوگ کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے پرندے بھیجے گا، اللہ نیچے سے زمینی کیڑے بھیجے گا، یہ تمہاری فصلوں کو نقصان دیں گے۔ کدی آندے تھلوں چوہا پی گیا ہے، اتوں ٹوکا پی گیا ہے، فلانے تو کیڑے آ گئے نے، بھائی جو رب دا حق نہیں دینا تو اینج ہی ہونا ہے۔ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، تمہیں اس دن نکال کے ان چیزوں کو تقسیم کر دینا ہے۔ اور سال کے اندر تم ایک فصل اگر کاشت کرتے ہو تو عشر جو ہے یہ ایک فصل کے اوپر ہے۔ اگر تم سال کے اندر 4 فصلیں کاشت کرتے ہو تو 4 فصلوں کے اوپر تمہیں یہ حق دینا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو اسی طرح اس کو اللہ نے زکوٰۃ بنا دیا ہے۔ اور آج دیکھو ہر محلے کے اندر ایک ذمہ دار ہے اور ہر محلے کے اندر ایک آدھ غریب ہے، اگر وہی ذمہ دار یہ عشر نکال کے
ساتھ والے غریب کے گھر دے، اس کے بچے بھی روٹی اچھی کھائیں گے، اللہ اسے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم جب دین سے دور گئے تو مسئلے ہمیں یہ بتائے ہی نہیں گئے۔ اے گل دا غصہ نہ کرے ہو، کہے واسطے نہیں، سارے واسطے وے۔ اس ممبر سے یہ آواز آنی تھی کہ یہ غریب کا حق ہے، اسے دینا چاہیے، لیکن یہ آواز نہ آئی۔ اے آواز آندی رہی کہ ساڈے دانے کتھے جے، مونجی ساڈی نہ تہاں کلے، ساڈی کنکڑی نہ کلے۔ یہ ممبر کی آواز نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے اپنا حق نہیں فصلوں کے اوپر مانگنا چاہیے، بلکہ رب کا حق جو اللہ نے غرباء کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن سے بیان کرنا چاہیے۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کہ تمہیں اس دن نکالنا ہے حق جسے عشر کہا جاتا ہے، جسے فصلوں کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور حق بھی کون سا نکالنا ہے؟ جو اچھی زمین، اچھی فصل، بہترین ہو، جسے تم کھانے کے لیے خود پسند کرو، اس میں سے غریب کو حق ادا کرنا ہے۔ بعض بندے یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں سے فصل اچھی نہ ہو، دانہ صاف ستھرا نہ ہو، پھل بہترین نہ ہو، وہاں کے دانوں کو علیحدہ کیا، اس میں سے پیمائش کر کے، اس میں سے تول کے غریب کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اللہ نے اسے پسند بالکل نہیں کیا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بہترین مال۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے انصار صحابی ہیں، اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا، اللہ نے کثیر تعداد کے اندر مال عطا فرمایا۔ بیرہا نامی کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، اور اس کے اندر ایک کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا۔ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے بیرہا کنویں کے پاس جاتے، وہاں سے ٹھنڈا پانی نوش فرماتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ، حضور پانی پیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام ان کے کنویں سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باغ کے اندر، صحابی کے باغ کے اندر بیٹھ کے آقا علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی، باغ بڑا بہترین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ مال اللہ کی راہ میں دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، عرض کی میرے آقا یہ آیت قرآن کی میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، سارے مال کے اوپر میں نے غور کیا ہے، سب سے بہترین باغ یہ مدینے والا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے سارے کا سارا باغ آپ کو عطا فرما دیتا ہوں۔ بہترین باغ، بہترین کنواں اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہ آئے، ہمیں غرباء کا خیال آتا ہے۔ رات نو شادی دی روٹی ود جائے، پتا ہے سویرے خراب ہونی ہے، تے سویرے دن چڑھے آندے نے فلانے فلانے دے گھر دے آؤ، بھائی ایڈے سخی بنن دی لوڑ نہیں، وہ تہاڈی اس روٹی دا محتاج نہیں، جنہیں ساری زندگی انہوں کھوایا وہ سویرے بھی عطا فرمائے گا۔ بہترین کھانا جسے تم پسند کرتے ہو، جو لقمہ تم کھانا پسند کرتے ہو، اگر وہ دو گے تو یہ اللہ کے ہاں نیکی ہے، اگر وہ دو جو تمہیں پسند نہیں ہے یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ اسے اللہ نے پسند نہیں کیا۔ وہ کوئی مانگنے والا تھا، بازار میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فروٹ بیچنے والے نے سیب لگائے ہیں اور سیب بڑے بہترین ہیں۔ اس نے یوں صدا لگائی، انہوں نے کہا بھائی اللہ واسطے ایک سیب تے دے۔ ریڑھی والا فٹافٹ تھلے چکیا، انہیں تھلے پتہ ایک توڑا بنیا ہوتا ہے، جو کاٹا، جو وڈیا، جو خراب سیب تھلے پائی جاندے نے۔ وہ فٹافٹ تھلے گیا، انہیں تھلوں ایک سیب کٹ کے کر کے پھڑایا، انہیں ویکھیا ادھا خراب تے ادھا صحیح، انہیں جیب چو 50 روپیے دا نوٹ کٹ کے دیتا، انہیں کہا یار 50 دا ایک سیب دے، انہیں صاف ستھرا اتوں ایک سیب چکیا، منگر والے نوں پھڑاتا، انہیں دوویں ہاتھ چ پھڑ کے کر کے تاں کیتے، انہیں کہا مولا ویکھ لے تیرے نام تے اے دتا ہو تے 50 روپیاں دا اے دتا ہو۔ لن تنالوا البر
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिस माल से तुम्हें मोहब्बत है वो अगर अल्लाह की राह में दोगे उसे अल्लाह पसंद करके तुम्हें अजर अता फरमाएगा। जिसे पसंद नहीं करते उसकी सखावतें करते हो। ਜਿਹੜਾ सूट आपे नहीं पसंद 2 साल पेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੜਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲकुल नहीं कीता। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, फजर की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर अदा की, बड़ी उजलत के साथ निकले, तेज़ी के साथ निकले। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में थे, जल्दी से करीब आए, अर्ज़ की मेरे आका इनको जाने की बड़ी जल्दी है, ये बड़ी उजलत और तेज़ी के साथ निकल जाते हैं। हम अभी बैठे हैं, आपकी बातें चल रही हैं, वाज़ो नसीहत है, हम दरस सुन रहे हैं, ये सहाबी बड़ी तेज़ी के साथ निकल गए हैं। मेरे आका ने बुलाया, सामने खड़ा किया, बात सुनने और समझने वाली है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया बजाने की वजह क्या है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हो, क्या वजह है? जब ये कहा, सवाल पूछा, बाज दुख ऐसे होते हैं कि बात पूछने के ऊपर ही दुखती रग के ऊपर हाथ आ जाता है। जब हुजूर ने सवाल पूछा, जो दुखों को दूर करने वाले हैं, जब सवाल पूछा तो सहाबी रसूल को सारा मंजर याद आ गया। अर्ज़ की मेरे आका खजूरों के पकने का मौसम है और मेरे साथ एक यहूदी का मकान है, उसके घर के अंदर दीवार के साथ एक खजूर है और मेरे घर की तरफ टेढ़ी है, झुकी हुई है। अब फल लगा हुआ है, फल पका हुआ है, रात को चिड़ियां बैठती हैं, कुछ खजूरें गिर जाती हैं मेरे सहन के अंदर, और अगर मेरा कोई बच्चा उठ जाए वो खजूर खा ले तो यहूदी मेरे मकान की तरफ आता है, बड़े सख्त जुमले बोलता है। तो मेरे आका बच्चों के उठने से पहले सारी खजूरें इकट्ठी करके मैं यहूदी के मकान के अंदर डाल देता हूँ ताकि मेरा कोई बच्चा खजूर ना खाए और यहूदी उनके ऊपर सख्ती ना करे। हुजूर ने जब ये बात सुनी, पहले सहाबा की आंखों में आंसू थे, मुस्तफ़ा ने जब ये मंजर देखा, तरबियत हुजूर की थी, निगाह मुस्तफ़ा के अंदर वो सहाबी रहने वाले थे, हुजूर का दरस सुनने वाले थे। मेरे आका ने तकवे का मयार देखा, वही ऐलान फरमा दिया, कौन सहाबी है जो जाके यहूदी से खजूर खरीद ले, सौदा कर ले, और जो खरीद के खजूर इस सहाबी को अता फरमाएगा मैं उसे जन्नत की जमानत भी अता फरमाता हूं और जन्नत के अंदर खजूरों के बाग की भी जमानत अता फरमाता हूं। एक सहाबी जल्दी से गए, लेकिन उनके साथ बात तय न हुई, मामला तय न हुआ, वो दरख्त खरीदा न गया, उसने ज्यादा पैसे मांग लिए। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका खजूर का एक बाग था, 100 दरख्त लगा हुआ था, बाग के दरमियान के अंदर बैठने की मजलिस थी, वहां इनका मकान था। बाग बड़ा गुंजान था, फलदार था, मीठे पानी के कुएं इसके अंदर मौजूद थे और वो कुएं जो थे उस सारे बाग को सैराब करते थे। जब ये खबर वहां पहुंची, हज़रत अबू दहदा हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की मेरे आका ये जो आपने जन्नत की और खजूरों के बाग की बशारत दी है ये मेरे लिए भी है? फरमाया हाँ तेरे लिए भी है। अबू दहदा जल्दी से गए, उसे जाके कहा देखो ये एक खजूर है, वैसे भी टेढ़ी है और कई मुद्दत पहले लगी हुई है, बस मैं इस खजूर का सौदा करने के लिए इसलिए आया हूं, मेरे नबी ने हमें जन्नत की बशारत अता फरमाई है, मुझे ये खजूर नहीं चाहिए, इससे बेहतरीन खजूरें और बेहतरीन बाग मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूं और अपने नबी से जन्नत की बशारत हासिल करना चाहता हूं, आ मेरे साथ सौदा तय कर। उसने कहा देखो लेना तुमने है नहीं, लेकिन बात यह है लेने के इरादे से आए हो तो फिर बात को आगे चलाया जाए। कहा मैं लेने के इरादे से आया हूं, कहा मेरा आधा बाग ले लो और ये टेढ़ी खजूर मुझे दे दो। यहूदी के दिल में ख्याल आया ये खरीदने वाला है, सौदे को ऊपर करके बेचना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, आधे बाग के ऊपर नहीं, सारे का सारा बाग तुमसे लूंगा और फिर ये टेढ़ी खजूर तुम्हें दूंगा। जब सारी बात तय हो गई, उसने कहा जो दरमियान के अंदर मजलिस बनी है वो भी मेरी है, जो तुम्हारा मकान है वो भी मेरा है, जो उसके अंदर कुएं हैं वो भी मेरे हैं,
कोई चीज तुम उठा नहीं सकते, सौदा तय हो गया यहूदी से। वो खजूर का सौदा अबू दहदा का जब तय हुआ तो कहते हैं हज़रत अबू दहदा यहूदी को साथ लेके बाग के किनारे पे खड़े हुए और उनके बीवी और बच्चे बाग के अंदर मौजूद थे। दूर से आवाज लगाई, या उम्मे दहदा, अरे जल्दी से बाहर आओ, बच्चों को साथ ले आओ, सारे का सारा बाग मैंने अभी फरोख्त कर दिया है, मैंने इसका सौदा कर दिया है। उम्मे दहदा उनकी बीवी सामने खड़ी हुई। कहा कैसे बेचा? बेचने का कोई इरादा नहीं था। क्या कीमत वसूल की है? कहा मैंने बेहतरीन सौदा किया है। नबी पाक ने मुझे जन्नत के अंदर खजूरों के बाग और खजूरों के फल की बशारत अता फरमाई है। मैंने मुस्तफ़ा से इस बाग का सौदा करके जन्नत के अंदर खजूरों का फल हासिल कर लिया है। उम्मे दहदा जल्दी से आई, का बेहतरीन सौदा किया है, हमें ये मंजूर है। सारा बाग छोड़ दिया, बच्चों को साथ लिया, किनारे पे आए। जब निकलने लगे तो बच्चों की जेबों के अंदर कुछ खजूरें थीं, सारी की सारी खजूरें निकाल के बाग के अंदर फेंक के ये ऐलान किया कि अब हम इस बाग का फल नहीं खाना चाहते, हम जन्नत के अंदर मुस्तफ़ा की बशारत वाला जो अल्लाह ने फल, जो खजूरें, जो बाग हमें अता फरमाया है, हम वहां जाके वही फल खाएंगे। जो बाग, जो चीज तुम्हें पसंद हो, अगर वो अल्लाह की राह के अंदर खैरात करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें मुकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। ऐसे ही हातम ताई बनते रहो, नकारा चीज़ें लोगों को देते रहो। ये दुनियादारी तो है, ये दीनदारी नहीं है। दीन तुम्हें आवाज़ देता है, जो तुम्हें पसंद है वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो तुम्हें पसंद है वही मेरे नबी की उम्मत के लिए पसंद करो। अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं, वो खाना जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो तुम किसी और को अगर खिलाओ, किसी और के लिए तकसीम करो, किसी और के लिए बांटो, तो कुरान ने इसे पसंद बिल्कुल नहीं फरमाया। किसी की ज़रूरत का अगर तुमने ख्याल न किया। हज़रत इमाम हसन के बारे में आता है कि आप घर के अंदर मौजूद थे, दरवाजे पे दस्तक हुई, ग़ुलाम जल्दी से देखने के लिए गया। हज़रत इमाम हसन का एक करीबी दोस्त था, उसने हज़रत इमाम हसन के ग़ुलाम को पैगाम दिया कि जाके हज़रत इमाम हसन को बताना कि मुझे चंद दिरहम की, चंद दिनार की ज़रूरत है। एक अच्छा दोस्त के पास किसी गरज के लिए गया, दरवाजे पे दस्तक दी, ग़ुलाम को पैगाम दिया, मुझे कुछ माल की ज़रूरत है। जब ग़ुलाम ने आके हज़रत इमाम हसन को बताया, जल्दी से माल लेके गली के अंदर उसके पीछे भागे और जाके सारा माल उसकी झोली में डाल के हाथ बांध के ये कहा कि मुझे खबर क्यों नहीं हुई, तू मेरा जिगरी दोस्त और जिगरी यार है, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें ज़रूरत है, यहाँ तक कि तुझे मेरे दरवाजे पे आके मांगना पड़ा। दोस्त का दोस्त के ऊपर ये हक है जिसके साथ तुम्हारे शब और रोज़ बीतते हैं, खाना पीना बैठना उठना इकट्ठा है, तुम्हें उसकी ज़रूरियात का नहीं पता, तुम्हें उसके घर के हालात का नहीं पता। ये नहीं कि दोस्त जब मांगे, मिन्नत समाजत करे, दरवाजे पे कई बार आए, फिर आके कहे कि मेरी माँ बीमार है, मेरे को इन्ने पैसे नहीं, यार मैं तेन फलां तरीक नूं दे देंगा, मेरी थोड़ी जी मदद ते कर। ये कोई दोस्ती है? ये तो अनजान लोगों के लिए है जिसे पता ना हो, उनको हाजत बता के उनसे कुछ मांगा जाता है। जिनके साथ दोस्ती हो, जिनके साथ दिली ताल्लुक हो, उन्हें इस बात की खुद खबर होनी चाहिए कि मेरे भाई को, मेरे दोस्त को ज़रूरत क्या है। आज हमने ये सारी चीज़ें बुला दी हैं, हमने अपने घोड़े को दौड़ाना अपनी मर्जी से शुरू कर दिया है। और वैसे भी हम दीनदार हैं, वैसे भी हम आशिक़ रसूल हैं, इश्क हमारे अंदर है, मोहब्बत हमारे अंदर है, लेकिन ये दीन हमारे पास नहीं है। तो ये जो हक है दोस्त का दोस्त के ऊपर, भाई का भाई के ऊपर, इस हक को अदा करना है। और फसलों की ज़कात का हमारा मौजू है कि उशर हर फसल का निकालना है। यहाँ 2-3 मसाइल भी हैं। एक मसला ये भी है कि कुछ लोग ठेके पे ज़मीन दे देते हैं, तो क्या उसका उशर मालिक अदा करेगा या ठेके वाला अदा करेगा? तो भाई ये मसला जहन में बिठा लें, जो फसल काश्त करेगा, जो ठेका देने वाला होगा,
جس سے زمین کے پیسے مالک کو دیے ہیں بطور عفظ ٹھیکہ دیا ہے، جو فصل کاشت کر رہا ہے زمین کی فصل کے اوپر عشر وہی ادا کرے گا، مالک اس کا عشر ادا نہیں کرے گا۔ اور ایک سال کے اندر جتنی بھی فصلیں ہوں گی ساری فصلوں کا عشر ادا کیا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر زمین حصے کے اوپر لگائی ہو، مثال کے طور پہ گندم کی فصل ہے، مالک اور کام کرنے والے دونوں نے اس بات کے اوپر رضامندی اختیار کی ہے کہ زمین اس بائی کی ہے، خرچہ یہ بائی کرے گا اور گندم آدھی آدھی تقسیم ہوگی، تو پھر عشر کون ادا کرے گا؟ جب دونوں کے گھر فصل جائے گی تو دونوں اپنی اپنی فصل کے اندر سے اپنا عشر ادا کریں گے۔ دونوں کے اوپر عشر ہے، وہ دونوں حصہ دار ہیں، لہذا عشر کی جو منند وزن ہے، رقم ہے، وہ دونوں ہی ادا کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عشر کا مصارف کون ہے، کسے عشر دیا جائے؟ تو عشر کا مصارف زکوٰۃ والا مصارف ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، عشر بھی انہیں ہی دیا جائے گا جس کے اندر غریب ہے، جس کے اندر مسکین ہے، جس کے اندر یتیم ہے اور یہ مدرسہ ہے۔ ان چیزوں کو زکوٰۃ یا عشر فصل لگتی ہے۔ مسجد کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، مسجد کو عشر کے پیسے نہیں لگتے۔ اور مولوی نے تو پتہ ہر شے لگ جاندی ہے، مولوی نے زکوٰۃ بھی لگ جاندی ہے، عشر بھی لگ جاندہ ہے، صدقہ خیرات بھی لگ جاندہ ہے۔ جڑی شے کسے نو نہیں لگدی وہ مولوی نو لگ جاندی ہے۔ انہاں نو مسئلہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنا رویہ بدلو تے تاں دین ساڈے کول آنا ہے۔ جڑی شے جتھے لگدی ہے وہ اتھے دیو گے تے صحیح طریقے نال دا اجر ملنا ہے۔ اگر مرضی نال دے چھڑی پہ ساڈا دادا بھی یہی کردا ہی، ابے ہوری بھی انج ہی کردے ہن، اگوں اہاں بھی یہی کرنا ہے، تو نسل در نسل ہم چل رہے ہیں، دین کے اوپر نہیں چل رہے۔ دین کی ایک آواز ہے، دین کا ایک معیار ہے، شریعت کا ایک نظام ہے، ہمیں اس نظام کے مطابق چلنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنا ہے بیوہ کا حق کیا ہے، یتیم کا حق کیا ہے، غریب کا اور مسکین کا حق کیا ہے۔ اگر ان حقوق کو ساتھ لے کے چلو گے تو پھر تم دیندار ہو، پھر تمہاری زندگی بہترین زندگی ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر ان چیزوں سے عاری رہے، اگر ان چیزوں سے جی چراتے رہے، اگر ان چیزوں کو ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر کام اور ہر ایسے سوال کے بدلے تم سے پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا، اپنے کٹہرے کے اندر تمہیں کھڑا کرے گا۔ تو سخی لوگ جو ہیں ان کے مزاج کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ جب کسی کا بھلا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو حکم تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو ہمارے یہاں یہ حال ہے، دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور زبان سے ہر جگہ اعلان کیا جائے کہ میں انہوں اے شے دتی ہے، میرے کو آیا ہی میں ہی اے کام کیتا ہے، تو بھائی یہ کام دنیا تے کر دیتا ہی اجر مک گیا ہے، قیامت والے دن کوئی شے نہیں لبنی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، آکھیا ہے کہ جڑا بندہ اعلان کر دے گا، شے دے دے گا، دنیا داراں دسے گا، قیامت والے دن میں اعلان کر کے آکھاں گا تمہیں شے دنیا نو دسن واسطے دیتی ہی کہ میں شے جڑی لوگاں نو تقسیم کیتی ہے، لوگاں نے واہ واہ کیتی، بلے بلے کیتی، تو اے دے واسطے یہ کام کیتا ہے، لہذا اوہی تیرا اجر ہی، میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں، میرے کو یہ کوئی شے نہیں ہو لینی۔ آج بھی اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہو، نیکی کمانا چاہتے ہو، تو اپنے عزیز و قارب کے اندر دیکھو تمہیں کیا چاہیے، کون غریب ہے اور کس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، عمر بن خطاب اس آیت کو تلاوت کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، میرے آقا یہ میں نے آیت جب تلاوت کی اور بار بار پڑھتا ہوں، جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دی جائے، خیرات کی جائے، تو میرا ایک خیبر کے اندر زمین ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، وہ ساری کی ساری میں خیرات نہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا حکم فرمایا کہ زمین اپنے پاس رکھو اور اس سے جو فصل حاصل ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرو۔ بھائی ویکھو اللہ دے نبی نے کڈا سونا مسئلہ دسیا ہے کہ زمین اگر دے دیں گا یہ بھی بڑی گل ہے، لیکن زمین کول رکھ اور اتنے فصل ہوگا، وہ ساری فصل جڑی ہے
اپنے رشتہ دار ہیں تقسیم کر۔ ایسا ماحول بن گیا ہے، ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے کہ سارے رشتہ داروں کو ہم نے شریک بنا لیا ہے۔ چاچے دے پتر بھی ساڈا شریکا ہے، مامے دے پتر بھی شریکا ہے، پھپھی دے بھرا بھی شریکا نے، بلکہ ہن تے یہ ہو گیا کہ سکے بھرا نال بھی شریکا ہی ہے۔ ایک بھرا چنگی روٹی کھاندا ہے، دوجا ماڑی کھاندا ہے، وہ آندا لے ہے گل نہیں نہ میری مندا، انہیں انج ہی رہنا ہے ہن، کردا رہے محنت مزدوری، دا یہی حال ہے۔ نا قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس کے اندر بائی بائی ہے۔ جب مکہ سے یہ مہاجر گئے، انصار کی صفیں بنائیں، یہ مکہ والے مہاجر کھڑے تھے، یہ انصار کھڑے تھے، یہ سارا مال گھر بار زمینیں باغات مکہ کے اندر چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے۔ مدینے والوں کے پاس ہر چیز تھی، میرے نبی درمیان میں کھڑے ہوئے، کہا آج میں مہاجر کو انصار کا بھائی بناتا ہوں۔ یہ اسلامی اخوت کا پیغام میرے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر عطا فرمایا۔ ایک مہاجر کو پکڑا جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا تھا، ایک انصار کو پکڑا، سامنے کیا، کہا تم دونوں بھائی ہو۔ جب دونوں گلے لگے تو صرف یہ پیغام نہیں تھا کہ ہم بھائی بن گئے ہیں، بلکہ اس انصار صحابی نے کہا میرا مدینے کے اندر باغ ہے، آج سے آدھا باغ تیرا ہے، آدھا باغ میرا ہے۔ پھر اگلے صحابہ کو پاس کیا، دونوں آپس کے اندر ملے، اس بھائی نے کہا 100 بکریوں کا ریوڑ ہے، آج کے بعد 50 میری ہیں، 50 تیری ہیں۔ یہ میرے نبی نے اخوت کا پیغام دیا ہے۔ آگے والے نے کہا 100 اونٹ میرے پاس ہے، 50 میرے ہیں، 50 تیرے ہیں۔ یہ اخوت کا پیغام ہے، اسے اسلامی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام میرے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر عطا فرمایا تھا۔ اور پھر آخر کے اندر آخری بات ہے، سب کو انصار کو مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کھڑے تھے اور سارے مہاجر انصار بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت علی نے عرض کی میرے آقا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو حضور نے حضرت علی کا بازو پکڑا، فرمایا انت اخی فی الدنیا، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، فی الجنہ تو جنت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کو دنیا میں بھی اپنا بھائی بنایا اور جنت کے اندر بھی اپنا بھائی بنایا۔ آج اگر اچھے دوست ہو، مخلص دوست ہو تو اخلاص دوست کے سامنے رکھو، دلوں والے یار بنو۔ کھانے پینے والے یہ یاری دنیا والی یاری ہے، دین نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ آج اگر اللہ نے تمہیں کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو اس کے اوپر تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے عزیز و قارب کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔